اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اللہم العنہم جمیعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جس موضوع کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں، اس کے لیے مجھے بہت پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا۔ کچھ مصروفیات کے تحت مجھ سے تاخیر ہو گئی اور میں حاضر نہیں ہو سکا، مگر دیر آئے درست آئے کے تحت میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین، جس موضوع کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں عید زہرا کو لے کے کچھ غلط فہمیاں نوجوانوں میں پھیلائی جا رہی ہیں، یعنی ایک عمل کو دوسرے عمل سے ٹکرایا جا رہا ہے، یا ایک خوشی کو دوسری خوشی پر ترجیح دے کر دوسری خوشی کو کہیں نہ کہیں کمزور اور کنڈم کیا جا رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عید زہرا ہزاروں سال سے منائی جاتی تھی، منائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ منائی جاتی رہے گی۔ اہل بیت کے دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ آج عید زہرا کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عید زہرا کو لوگ تاج پوشی سے منسوب کر رہے ہیں اور عید زہرا پر تاج پوشی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تاج پوشی کے حوالے سے میں کوئی یہ نہیں کہتا، میں انکار نہیں کرتا کہ تاج پوشی کو میں نہیں مانتا یا ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تاج پوشی منائی جا رہی ہے، ہمارے امام کی خوشی ہے، مگر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے علماء کرام کے حوالے سے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو تاج پوشی کو ترجیح دے رہے ہیں عید زہرا پر، کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی تو مناتے ہیں، تو آپ امام حسن علیہ السلام کی تاج پوشی مولا کائنات کی شہادت کے فوراً بعد کیوں نہیں مناتے؟ اسی طرح سے ہر امام کی شہادت کے بعد دوسرے امام کی تاج پوشی کیوں نہیں منائی جاتی؟ یہ 20-30 سال سے تاج پوشی پر اتنی زیادہ ترجیح اور اتنی زیادہ توجہ کیوں دی جانے لگی؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں دشمن اہل بیت کی سازش ہے کہ تمام اہل بیت کے دشمنوں کو ایک کیا جائے اور اس کے بعد اہل بیت کی دشمنی میں سب کو مشغول اور مبتلا کیا جائے، اور جب اہل بیت کے سب دشمن ہوں گے تو وہاں یہ مناظرہ، یہ عید زہرا کوئی معنی نہیں رکھتا ہوگا۔ تو دشمن کی سازش ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مومنین کرام عید زہرا مناتے تھے، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ اس کے لیے بڑی بڑی روایتیں اور بڑے حوالے ہیں اور بڑے بڑے مصنف نے کتابوں میں حوالے دیے ہیں، جس کے حوالے میں علماء کرام کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب نوجوان طبقے کے کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کچھ بچے پوچھتے ہیں کہ عید زہرا منانے کا کیا مقصد ہے، تو اس کو کچھ نام نہاد اور حق کا لباس پہننے والے جو ادھر کے ہیں مگر ادھر آ گئے ہیں، تو وہ تاج پوشی بتا دیتے ہیں، اور عید زہرا کو لے کے جو خاص مقصد ہے عید زہرا کا، اس کو کم ہی لوگ بتاتے ہیں، اور جو بتاتے ہیں ان پر لاکھوں سلام۔ تو اسی سلسلے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ کلپس اور کچھ علماء کرام کے بیانات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس عید کو 9 ربیع الاول کی عید کو یاد کر کے رسول اللہ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں۔ حضور مسکرانے لگتے تھے اس دن کو یاد کر کے۔ کافی ساری مناسبتیں خاص طور پر میسیجز وغیرہ میں مثلا عناوین کے تحت مومنین کو فارورڈ کی جاتی ہیں، مثلا عید زہرا ہے، عید شجاع ہے، پھر تاج پوشی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ لیکن دیکھیے اصل جو ہے نا وہ عید زہرا اور عید شجاع ہے، یعنی ایک بہت بڑے دشمن خدا کی موت کا دن ہے، اور اگر اس روایت کے اعتبار سے کہ اس دن موت کا دن ہے، ایک تو یہ روایت بھی موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ان روایات کو مان لیا جائے کہ جو باقی تاریخوں میں موجود ہے کہ مثلا ذی الحج میں وہ واقعہ ہوا اور 26 ذی الحج کو حملہ ہوا اور 29 ذی الحج کو قتل کر دیا گیا، یعنی وہ دنیا سے چلا گیا، تو پھر 9 ربیع الاول کو وہ خوشی منانے کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 29 ذی الحج کے بعد فوراً چاند رات محرم کی آ جاتی ہے اور پھر خوشی اس وقت منائی نہیں جا سکتی، لہٰذا ہمارے بزرگوں نے اہتمام کیا کہ جو ہی ایام اضحیٰ ختم ہو تو وہ جو پینڈنگ خوشی ہے اسے 9 ربیع الاول عید زہرا کے نام سے منا لیا جائے۔ اس میں یہ جو عنوان بعد میں آ گیا کہ تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام، اسے آپ کہنے کو کہہ دیجئے، کہہ لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس عنوان کی وجہ سے جو اصل عنوان ہے وہ رہ جائے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ آج کل بس پھر اس عنوان ہی کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، ورنہ ویسے تاج پوشی یعنی مثلا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان المبارک، تو ہم 22 رمضان کو کوئی امام حسن کی تاج پوشی نہیں مناتے، یا 10 محرم الحرام امام حسین السلام کی شہادت، تو 11 محرم کو کوئی تاج پوشی امام زین العابدین السلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔
25 मुहर्रम में मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शहादत, तो 26 मुहर्रम को कोई इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की ताजपोशी का तसव्वुर नहीं है। लिहाजा ये इमाम अलैहिस्सलाम तो वैसे इमाम है, आलमीन के इमाम है, मा कान व मा यकून के इमाम है। तो वो जो ताजपोशी का तसव्वुर है कि हाँ ठीक है हमारे जमाने के इमाम की इमामत का बाकायदा आगाज उस दिन को एतबार से कर लिया जाए, वो एक उन्वान के तौर पर आप जिक्र कर दीजिए तो बात अलग है, लेकिन असल मौजू से तवज्जो न हटने पाए, ये बात ज़हन में रही है। ये क्लिप सुन रहा था, मेरे पास मोबाइल में मौजूद भी है, और बहुत बड़े उस्ताद हैं वो, और ज़िल्म याकूब के बहुत बड़े उस्ताद हैं। उनका ऑडियो क्लिप मेरे पास, वो ये कह रहे थे कि अगर कोई से फकत ताजपोशी इमाम ज़माना के नाम से मनाए और बाकी अनावीन को छुपाने की कोशिश करे, तो इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती दीन अहले बैत अतहार के साथ। यानी कि आप असल मामले को छुपाना चाहें, वो फिर वो कहते हैं अगर तकैया है और आप खुल के नहीं कह सकते तो फिर किसी बात को ना कहें, खामखा ताजपोशी का उन्वान लाकर वो जो असल खुशी का मामला है उसे कमरंग ना करें। और बहरहाल चूंकि ताजपोशी का एक उन्वान और फिर तबर्रा का भी उन्वान, इसलिए कि ईद गदीर ईद विलायत है और ईद ज़हरा ईद बराअत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं जिस ऑडियो क्लिप की बात कर रहा था वो आयतुल्लाह अहमदी का है, कि जो आयतुल्लाह उलमा मिर्जा जवाद तबरेज़ी अलल्लाहु मकामहु उनके भी शागिर्द रह चुके हैं और आयतुल्लाह वहीद खुरासानी हफ़ज़ुल्लाह के भी शागिर्द हैं। बड़ा अहम मकाम है उनका मराजे की निगाह में, और हयात इस्तिफ्ता में भी शामिल है। उनका जो क्लिप था वो मैंने आपके सामने, ऑडियो जो क्लिप था फारसी ज़बान में, वो उर्दू में सुना दिया मैंने आपको वो भी, बल्कि उन्होंने तो बड़ी शिद्दत और सख्ती के साथ बात की, मैंने तो बड़ा नर्म लहजे में बात की है, वरना बाज लोगों को और तकलीफ हो जाएगी अगर मैं खुल के बात कर लूंगा तो उन तमाम अनावीन को अगर जमा कर दिया जाए तो हम, इस फकीर ने 4 मिसरे कहे थे कि हैं जबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए। हजरत हुज्जती के जिक्र, भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम जमाना के पीछे नमाज पढ़ेंगे ना जी, और ये वो नमाज है कि जिसमें अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने ईसा को पीछे रखा है और महदी को आगे रखा है। तो जब इमाम जमात सजदे में जाते हैं और उनके पीछे मामूम सजदे में जाते हैं, तो जहां इमाम का सर होता है वहां मामूम का कदम होता है या नहीं होता? तो है नबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए, और फातिमा हुज्जत है खुद सरकार हुज्जत के लिए। इसलिए कि हजरत हुज्जत ने फरमाया है कि हम तुम पर अल्लाह की जानिब से हुज्जत है और हमारी जद्दा सैयदा कौनैन हम पर हुज्जत है अल्लाह की तरफ से। है नबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए, फातिमा हुज्जत है खुद सरकार हुज्जत के लिए। बज़्म खत्मी मर्तबत में हर तरह के लोग थे। बज़्म खत्मी मर्तबा में दूसरे उन्वान पर आ रहा हूँ, बज़्म खत्मी मर्तबत में हर तरह के लोग थे, कुछ थे इज्जत के लिए तो कुछ थे लानत के लिए। अब मैं ईद ज़हरा की आपको रिवायत सुना दूं सलामुल्लाह अलैहा, कि जिस रिवायत में बाकायदा इस ईद का जिक्र मौजूद है तफसील के साथ, और इस रिवायत को इतनी तफसील के साथ शायद पहली मर्तबा मैं मेंबर से पढ़ रहा हूँ। बिहार अनवार अल्लामा मजलिसी जिल्द नंबर 31 सफ़ा नंबर 120, अहमद इब्न इसहाक, उसका बयान है कि मैं अपने चंद साथियों के साथ पहुंचा मौला इमाम याज़दाहुम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मौला के नाम पर एक मिलकर सलवात भेजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो अहमद इब्न इसहाक ने कहा कि मैं मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा। मौला अपने हर खादिम से कहते थे कि जितना मुमकिन हो सके आज अच्छा लिबास पहनो, और घर में ऊद जलाते ना जो, वो ऊद जलाकर खुशबू का एहतमाम करो। ये आज घर में ये कैफियत होनी चाहिए, और अगर अब तक नहीं है तो फिर ये कैफियत कर लीजिएगा आपके बाकायदा घर में खुशबू का एहतमाम कीजिए और बेहतरीन लिबास पहनिए। तो अहमद इब्न साक कहते हैं मैंने मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला आज कौन सी खुशी का दिन है कि आप इतने खुश हैं और मसरूर मालूम होते हैं? तो मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अय्यु यौमिन अअज़मु हुर्मत इंद अहलिल बैत मिन हाज़ल यौम, कौन सा दिन है कि जो आज के दिन से ज्यादा खुशी का दिन है अहले बैत के लिए। ये इस दिन की अजमत को समझ जाइएगा, शायद हो सकता है बहुत तक ना पहुंचो, खुशी तो मना लेते हो लेकिन इस दिन की अजमत के जरा महसूस कीजिएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन से ज्यादा कोई हुर्मत के एतबार से अजीम दिन है ही नहीं अहले बैत के लिए। अच्छा, रिवायत तुलानी है, मैं दरमियान से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। और फिर इमाम हसन अस्करी कहते हैं वलक़द हद्दसनी अबी अलैहिस्सलाम, के मुझसे मेरे बाबा ने रिवायत की है, वही हदीस सिलसिलतुल ज़हाब की तरह। क्या कहने सुभान अल्लाह, कि मुझसे मेरे बाबा अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने रिवायत किया उस तसलसल के साथ कि अन्ना हुज़ैफ़ा इब्न यमान, के हुज़ैफ़ा यमानी दखल फी मिस्ल हाज़ल यौम, इस दिन यानी ऐसा ही एक दिन था कि वो पहुंचे, और वो कौन सा दिन था वो हदीस में आ गया, वह हुआ तासे कहते हैं 9वां दिन, वह हुआ तासे मिन शहर रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल का 9वां दिन था। हुज़ैफ़ा यमानी पहुंचे किसकी खिदमत में? अला जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचे हुज़ैफ़ा यमानी। और हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं जैसे मैं वहां पहुंचा तो राई तो सैयदी अमीर अल मोमिनीन,
میں نے دیکھا مولا امیرُ المومنین بھی موجود ہے وہاں 9 ربیع الاول کو، ما ولدیہ الحسن والحسین علیہم السلام، اپنے بچوں کے ساتھ حسن اور حسین، یہ یاکلون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سب مل کر، یعنی رسول اللہ، مولا علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام. اب ظاہر ہے کہ صدیق کونین تو سب سامنے نہیں، جو کہ حذیفہ یمانی موجود ہے، تو پنجتن پاک میں سے 4 ہی ہستیاں موجود ہیں اور بڑا بہترین کھانا تناول فرما رہی ہیں. یہ معمولاً اہل بیت جن کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، علی ابن ابی طالب سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتے تھے، وہ علی آج کے دن بہت اچھا کھانا کھا رہے تھے. وَهُوَ يَتَبَسَّمُ فِي وُجُوهِهِمْ، اور ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی. لہذا اگر آج کوئی چہرے پر شکن بھی ہے تو اسے آنے نہ دیجیے گا، اپنی مسرت کا اظہار فرمائے گا اپنے چہرے. وَيَقُولُ لِوَلَدَيْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ علیہم السلام، اور حضور اپنے دونوں فرزندوں حسن اور حسین کو یہ کہتے تھے کہ کلا، اے بیٹا حسن حسین کھاؤ، اس کھانے کو کھاؤ، ہنی ان مبارک ہو تمہیں، لکما ببرکت ھذا اليوم، اس لیے کہ آج کا دن بہت بابرکت ہے. اللہ اکبر. فإنه اليوم الذي، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ آج کا دن یہلک اللہ، اللہ ہلاک کر دے گا، فیہ، اس 9 ربیع الاول کے دن، عدو جدکما، اللہ اپنے عدو کو، اپنے دشمن کو، اور تمہارے جد کے دشمن کو آج اللہ ہلاک کر دے گا. نہیں، اس سے آگے جملہ اور زیادہ اہم ہے. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ دُعَاءٌ أُمِّكُمَا، اور آج کے دن تمہاری ماں کی دعا کو اللہ قبول کر لے گا. سبحان اللہ. بھائی جس دن دعائے زہرا قبول ہو جائے اس سے بڑا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا. پھر اور اللہم صلی عجل فرجهم. پھر حضور کہتے ہیں کلا، کلا تسنیہ کا سیکھا، اے حسن حسین کھاؤ تم. فإنه اليوم الذي يقبل الله فيه اعمال شيعتكما ومحبكما، یقیناً آج کا دن وہ ہے کہ اللہ تمہارے شیعوں کے اعمال بھی قبول کرے گا، تمہارے محبوں کے اعمال بھی قبول کرے گا. اور پھر کہا حسن حسین سے کہ کھاؤ یہ اچھی غذا، کیونکہ فإنه اليوم، کیونکہ آج کا دن یہ ہوگا کہ الذي ينكسر فيه شوكة مبغض جدكما، اس لیے کہ آج کے دن جو دین اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن ہے نا، اس کی شوکت کو اللہ پاش پاش کر دے گا. کہ کلا کھاؤ تم دونوں. فإنه یوم، اس لیے کہ آج کا دن وہ ہے یفقد فیہ فرعون اہل بیتی، امت اہل بیت کے فرعون کو آج موت آ جائے گی. وہ جو حضرت مختار علیہ السلام نے سر بھجوائے تھے عمر سعد کا اور حرملہ کا، جسے دیکھ کر مولا زین العابدین السلام کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ آئی تھی اور بیویوں نے سوگ بڑھایا تھا، وہ بھی یقیناً آج کے دن کی مناسبت اس لیے کہ ربیع الاول ہی کے ابتدائی ایام میں واقعہ پیش آیا تھا. اور ہم 9 ربیع الاول کو اس کی خوشی مناتے ہیں. بعد نے کہا کہ مثلا 6 ربیع الاول یا 7 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو، تو بہرحال 9 ربیع الاول کو خوشی منائی جاتی ہے عید شجاع کے نام سے. وہ یقیناً اپنے مقام پر ہے، لیکن یقین فرمائے گا وہ بھی ثانوی حیثیت رکھتی ہے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. اور پھر حذیفہ نے تعجب سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کی امت میں سے ہوگا جو آپ کی حرمت کو پامال کرے گا؟ اب میں عربی چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. حضور نے کہا کہ ہاں اے حذیفہ، وہ میری امت میں سے ہے، جبتم من المنافقین، وہ میری امت کے منافقین میں سے ایک جبت ہے. جبت اور طاغوت پر جو اللہ نے کہا کہ لعنت بھیجنے کے لیے. اور پھر کہا کہ یصد الناس عن سبیل اللہ، یہ وہ ہوگا کہ جو لوگوں پر اللہ کے راستے کو بند کر دے گا، سبیل اللہ سے دور کر دے گا لوگوں کو. وَيُحَرِّفُ كِتَابَ، اور وہ اللہ کی کتاب میں تحریف معنوی کر دے گا. وَيُغَيِّرُ سُنَّتِي، میری سنت کو بدل دے گا. وَيَجْتَمِلُ عَلَىٰ إِرْثِ وَلَدِي، اور میرے بچوں کی میراث کو غصب کر لے گا. جو اللہ نے مال ہم اہل بیت کے لیے حلال کیا ہے وہ اسے غصب کر لے گا. پھر کہا وہ میری تکذیب کرے گا، میرے بھائی اور میرے وزیر علی بن ابی طالب کی تکذیب کرے گا. حضور کہتے گئے، حذیفہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لما لا تدعو ربک، آپ دعا کیوں نہیں کرتے اپنے پروردگار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ وہ آپ کے دشمن کو آپ کی حیات ہی میں ہلاک کر دے. حضور نے کہا یا حذیفہ، لا احب ان اشتری علی قضاء اللہ لما قد سبق فی علمہ، میں نہیں چاہتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قضا متعین کر دی ہے اس میں کوئی خدا کی قضا میں دخالت کرو، میں نہیں چاہتا. لیکن سألت اللہ، لیکن میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی. حضور کہہ رہے ہیں حذیفہ سے کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ ان یجعل الیوم، ایک دن تو وہ قرار دے کہ الذی یقبضہ فیہ، کہ جب اس کی جان کو قبض کر لیا جائے، اسے موت آ جائے، فضیلت علی سائر الایام، اسے تمام ایام پر اس دن کو فضیلت عطا کرے، تاکہ میری سنت کا احیاء ہو جائے اور میرے شیعہ، میرے اہل بیت اور ان کے محب خود خوش ہو جائیں. اور پھر رسول اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ میں اس شخص کو قیامت میں کیا کیا عذاب دوں گا. میں چھوڑ رہا ہوں اس روایت کے درمیان، اس کی مکمل تفصیل بھی اس روایت میں موجود ہے کہ کیا کچھ ہوگا قیامت میں شخص کے ساتھ. وہ رسول اللہ نے حذیفہ کو بیان کیا. وقت کم ہے، اس میں باتیں بہت زیادہ ہیں، لہذا میں آگے بڑھتا ہوں، اس عذاب کو کبھی پھر سناؤں. اور پھر حضور نے کہا کہ خدا نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ 7 آسمانوں میں
وہ اے علی آپ کے شیعہ اور آپ کے محبوں کے لیے عید قرار دیں یہ دن کا. سبحان اللہ ساتواں آسمانوں پر عید منائے. ان یتعید فی ھذا الیوم آج کے دن عید منائے. اور اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کہ ایک کرسی کرامت کو نصب کیا جائے بیت المعمور کے سامنے, اور کرسی کرامت پر بیٹھ کر وہاں پر فرشتے اس دن کو عید منائیں اور اس دن کی خوشی منائیں. اور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ خدا کی حمد و ثنا کریں اور وَيَسْتَغْفِرُوا لِشِيَعَتِكُمْ اور آپ کے شیعوں کے لیے استغفار کریں. اور اللہ نے حکم دیا ہے کرامن کاتبین کو کہ آج کے دن سے لے کر 3 دن تک وہ آپ کے شیعوں کی خطاؤں کو نہ لکھیں جب تک کہ وہ توبہ کر لیں. کہ انہیں 3 دن تک توبہ کی مہلت ہے, وہ گناہ لکھے ہی نہ. ایک تو ہوتا ہے گناہ لکھا گیا توبہ ہوئی مٹا دیا گیا, نہیں گناہ ہی نہ لکھیں, ہو سکتا ہے وہ 3 دن کے اندر توبہ کر لیں. اور اللہ نے مجھ پر وہی کی کہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی جعلت ذلک اليوم عیدا لک, آج کے دن میں نے آپ کے لیے عید قرار دیا ہے آپ کے اہل بیت کے لیے, آپ کا اتباع کرنے والے مومنین اور شیعہ ان کے لیے, اور میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے بعزتی و جلالی و علوی فی مکانی, تو میرا مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ من تعید فی ذلک الیوم جو کوئی آج کے دن عید منائے محتسبا ثواب الخافقین میں اسے اپنی تمام مخلوقات کے برابر اجر عطا کروں گا. فَلَأُشَفِّعَنَّهُ فِي أَقْرِبَائِهِ وَذَوِي رَحْمٍ, اور میں شفاعت کروں گا اس کے اقربا کی اور اس کے ذی رحم کی, اور اس کے مال میں اضافہ کر دوں گا. اگر وہ اپنے اہل و عیال پر آج کے دن خرچ کرے گا میں اس کے مال میں اضافہ کر دوں گا اور میں اسے جہنم کی آنکھ سے بچا لوں گا. یہ کہتے رہے حضور کہتے رہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ اس کے اعمال کو قبول کر لے گا. پھر روایت کا ایک اور تفصیلی حصہ آتا ہے کہ پھر حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ سب میں نے رسول اللہ سے سن رکھا تھا اور میں نے دیکھا بعد از وفات رسول ایسے ہی ہوا کہ اہل بیت کا غصب کیا گیا, ان کی میراث چھین لی. ایک جملہ روایت میں سنا رہا ہوں, بی بی فاطمہ کی تکذیب کی گئی, نعوذ باللہ من ذالک. اہل بیت کی گواہیوں کو جھٹلایا گیا, دین میں تحریف کر دی گئی, بدعتیں ایجاد ہو گئی اور کتاب خدا میں مانوی تحریف کر دی گئی. حذیفہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہا یہاں تک کہ پھر ایک دن وہ آیا کہ جب رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی اور اس منافق کو مار دیا گیا. سبحان اللہ. تو حذیفہ کہتے ہیں کہ اس دن میں پہنچا فدخلت علی امیر المومنین, میں امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا لأہنئہ تاکہ میں مبارکباد پیش کروں بقتل المنافق, منافق کے قتل کے لیے. سبحان اللہ. تو جیسے ہی مولا علی نے مجھے دیکھا تو مولا حذیفہ سے کہتے ہیں تذکر الیوم, کیا تمہیں وہ دن یاد ہے الذی دخلت فیہ علی سید رسول اللہ, تم آج ہی 9 ربیع الاول کا دن تھا کہ جب ہمارے سید و سردار رسول اللہ کے پاس آئے تھے, یاد ہے تمہیں وہ دن جبکہ میں اور میرے فرزند جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے. اور حذیفہ کہتے ہیں بھلا یا آقا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بھائی مجھے وہ دن یاد ہے. اور مولا نے کہا ہوا واللہ ھذا الیوم, خدا کی قسم یہی وہ 9 ربیع الاول کا دن الذی اقر اللہ فی عین آل رسول, اس لیے کہ آج کا دن وہ ہے کہ جب اللہ نے آل رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے. اور پھر مولا علی نے حذیفہ سے کہا کہ وانی لعارف لہذا اليوم, مجھے اس دن کے بارے میں معلوم ہے 72 اسما, 72 نام آج کے دن کے. تو حذیفہ کہتے ہیں یا امیر اللہ میں چاہتا ہی ہوں کہ آج آپ مجھے وہ 72 نام تو بتا دیں. مولا نے فرمایا اب نام سنتے جائیے گا. مولا نے کہا ھذا یوم الاستراحہ, میں 72 نام تو شاید پورے نہ پڑھ سکوں, جتنے پڑھ لوں گا وہ پڑھ لوں گا. مولا نے کہا آج کا دن یوم الاستراحہ, راحت کا دن, وہ یوم تنفیس القربہ, غموں کے دور ہو جانے کا دن ہے. اب وہ جو نام آ رہا ہے اس میں آپ یقیناً جھوم اٹھیں گے, وہ یوم الغدیر ثانی, آج دوسری عید غدیر. بھائی غدیر اول تھی 18 ذی الحج کو جی, غدیر ثانی ہے 9 ربیع الاول. عید غدیر سے بڑھ کر کوئی عید ہے نہیں, عید الاعیاد ہے, تمام عیدوں کی عید ہے. بے شک. اس دن کی خوشیوں کو اگر ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس عید کو اس عید سے ملا کر دیکھیے, اللہ سبحان اللہ غدیر مکمل ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی میں اب جملہ کہہ رہا ہوں, غدیر وہ ہے جس دن دین مکمل ہوا ہے جی, اور عید زہرا وہ دن ہے جس دن غدیر مکمل ہوئی ہے. حدیث میں حل الدین الا الحب والبغض, توحید کا عقیدہ ہی پورا نہیں ہوتا جب تک حب اور بغض نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی خاطر محبت, اللہ کی خاطر بغض, یہ بے شک. بے شک. اور یاد رکھیے گا کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو ایسے موڑ پر نہ لے آئیے گا جب آپ کے دل میں دشمن خدا و رسول اور دشمن علی و بطول کے لیے ذرہ برابر بھی ہمدردی پیدا ہونے لگے. آج کے یوم العافیہ, مولا علی کہہ رہے ہیں حذیفہ سے 72 نام بتلائے. آج خیر و عافیت کا دن ہے, وہ یوم البرکہ, برکت کا دن ہے, وہ یوم السارات, انتقام کا دن ہے آج, وہ یوم عید اللہ الاکبر, آج اللہ کی سب سے بڑی عید کا دن ہے.
सुभान वयौम युस्तजाब फीहि दुआ, आज दुआओं के कबूल होने का दिन है। सुभान अल्लाह का आज अजीम तरीन कामयाबियों का दिन है, वफाए अहद का दिन है। वाह वयौम नज़्इ सवाद, सियाह लिबास उतार देने का दिन है। और आज जालिम की निदामत का दिन है, उसकी शौकत के टूट जाने, यौम इनकिसार शौक, आज उसकी शौकत के टूट जाने का दिन है। यौम नफ़िल हुमूम, गमों की नफी का दिन है। व यौमुल कुलू, इबादतों का दिन है। व यौम अर्ज़िल कुदरा, कुदरत परवरदिगार के इजहार का दिन है। यौम तसफ़्फ़ुह, कौन कौन से नाम गिनवाऊं, गुनाहों के मिटाए जाने का दिन है। यौम फरह शिया, हमारे शियों के खुश होने का दिन है। व यौम तौबा, तौबा करने का दिन है। व यौमुल इनाबा, खुदा की तरफ पलटने का दिन है। व यौम ज़कात अल उज़्मा, आज सबसे बड़ी ज़कात निकाले जाने का दिन है। व यौमुल फित्र सानी, ईद उल फित्र सानी है आज। फिर फरमाया व यौमुन, आज का दिन वो है कि ज़फ़रत बिही बनु इसराइल, फिरऔन पर बनु इसराइल की कामयाबी का दिन है। और आज का दिन वो है कि अल्लाह हमारे शियों के अमाल कबूल करता है। आज सदका देने का दिन है, एक दूसरे की ज़ियारत का दिन है। वह यौम क़त्लिल मुनाफिक, एक मुनाफिक के कत्ल होने का दिन है। वह यौमुल वक़्तिल मालूम, वक्त मालूम का दिन है। काश मेरी बात पहुंच सके भाई, शैतान को भी वक्त मालूम तक मोहलत दी थी अल्लाह ने। सुभान अल्लाह, क्या वाह, कहने वाह, की अल्लाह, वाह वाह वाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज वो वक्त मालूम, आज वो शैतान के लिए आ गया। सुभान अल्लाह, वह यौम सुरूर अहलिल बैत, आज अहले बैत की खुशी का दिन है। आज शाहिद व मशहूद का दिन है। कि आज का दिन वो है कि जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा। और आज का दिन वो है कि गुमराही के सुतून गिर जाएगा। और आज का दिन वो है कि मुनाफिकों के सुल्तान के मरने का दिन है। यौम ज़िहाब सुल्तान अल मुनाफिक, का आज का दिन मोमिनीन की इस्तराहत का दिन है। यौमुल मुबाहल, आज मुबाहला का दिन है। यौमुल मुफाखर, आज मुफाखरे का दिन है। वह यौम कबूल अमाल, आज अमाल की कबूलियत का दिन है। आज यौम तबजीर, आज खुशियों में झूम उठने का दिन है। मौला ने फरमाया हुज़ैफा यमानी से, आज राजों के खुल जाने का दिन है। वह यौम नस्रिल मज़लूम, मजलूम की नुसरत का दिन है, मवद्दत का दिन है। वयौम तवद्दुद, वयौम तहब्बुब, मोहब्बत का दिन है। वयौम तज़किया, अमाल के पाक हो जाने का दिन है। वयौम कश्फिल बिदा, बिदअतों के एक्सपोज हो जाने का दिन है। वयौम ज़ुहद फिल कबाइर, आज गुनाहने कबीरा से बचने का दिन है। वयौमुल मौइज़ा, नसीहत करने का दिन है। वयौमुल इबादा, इबादत करने का दिन है। हुज़ैफा कहते हैं कि मैं अपने मौला के पास से उठा जब मौला ने 72 नाम तालीम फरमा दिए। मैंने तकरीबन आपके सामने शायद 50 के करीब नाम तो ले लिए मैंने आपके सामने। और उसके बाद हुज़ैफा कहते हैं कि मैंने अपने दिल में ख्याल किया, फ़क़ुल्तु फ़ी नफ़्सी, मैं अपने दिल में सोच रहा था कि अगर मैं अफ़आल खैर यानी नेकियों के कामों में से कुछ भी अगर अंजाम ना दे सकूं ना, और कोई सवाब भी मेरे नामाए अमाल में ना लिखा जाए, इल्ला फ़ज़ल हाज़ल यौम लकाना मुनाया, मगर ये कि मैं इस दिन की फजीलत मुझे हासिल हो जाए तो मैं अपनी आखिरी आरज़ू और अपनी आखिरी मुराद तक पहुंच जाऊंगा। जब ईद का दिन होता है तो ईदी ली भी जाती है और ईदी दी भी जाती है। आज के दिन ईदी ले भी और ईदी दे भी। वाह, किससे ईदी लें, किसको ईदी दें? अर्ज यह है कि जिस बीबी से आज का दिन मंसूब है उस बीबी से ईदी लें। कैसे दें ईदी और कैसे लें ईदी? बहुत सादा सी बात है। जो अब मैं जाहिर है कि अगर बहुत खुलासतन अर्ज करूं तो तवल्ला भी इख्तियार कीजिए और अहले बैत के दुश्मनों से बारात भी इख्तियार कीजिए। सबसे बड़ी ईदी होगी, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, एक शख्स आया हुजूर के पास और कहता है कि मैं आपकी खिदमत में सलवात का तोहफा पेश करता हूं। तो हुजूर ने कहा मेरी जानिब से भी तुम्हें हदिया और ईदी मिलेगी जब तुम मैदान महशर में मुझे मिलोगे। हमारा तोहफा उनके लिए है दुरूद। बहुत से लोग इसे बड़ा कैजुअल लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन इंसान देखें यूजुअली बड़ी चीजों से मुतासिर होता है। लेकिन आप यकीन जानिएगा कितना भी बड़ा अमल हम कर लें हमारा नामा अमल हल्का ही रहेगा जब तक कि एक अमल शामिल ना। हुजूर ने कहा अस्क़लु शैइन मीज़ानन अस्सलात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आज के दिन दुरूद का हदिया पेश कीजिए अहले बैत से। आगे उनके चाहने वालों को क्या ईदी दें? आज कहा गया कि आज मोमिन को खुश करने का दिन है, और मोमिन तक आप कोई भी किसी भी मोमिन की अगर कोई हाजत पूरी कर सकते हैं जरूर पूरी कीजिए, माली एतबार से और किसी मकाम के एतबार से। आप कोई काम कर सकते हैं किसी मोमिन के लिए, आज अंजाम दीजिए, खास इस नियत से ईद ज़हरा है। उन्होंने कहा था ऐ सलमान, या सलमान मन अहब्ब फातिमा इब्नती फहुवा फिल जन्नति मई। ये एक जुमला सुन लीजिएगा, बाकी ये तो फिर इस रिवायत में और आगे भी बड़ी लताफतें हैं, लेकिन फिर कभी और पेश करूंगा। कहा ऐ सलमान, याद रखो जो मेरी बेटी सैयदा से मोहब्बत रखेगा, ये नहीं कहा हुजूर ने फहुवा फिल जन्ना, वो जन्नत में होगा, नहीं, जन्नत में होना भी क्या बात, फहुवा फिल जन्नत मई, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। क्या कहने, सैयदा कौनैन की मोहब्बत फकत आपको जन्नत में नहीं पहुंचाती, हुजूर के साथ जन्नत में पहुंचाती है। जो हुजूर के साथ रहना चाहता है वो मोहब्बत सैयदा लेकर और उनके दुश्मनों से बारात लेकर हुजूर के पास पहुंच जाए, वो इंशाअल्लाह जन्नत ही जन्नत है उसके लिए, और उसके लिए राहत ही राहत है। इस अकीदे को मुंतकिल करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी।
اپنے بچوں تک اور خود سمجھنا پہلے سے اور اس کو محسوس کرنا, اور دشمنان اہل بیت کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں ہمدردی نہ لے کر آنا, ورنہ اس کے لیے احادیث اتنی سخت ہیں کہ اگر میں پڑھنے لگوں تو بہت سے مومنین کو برا لگ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی مومنین کو کیوں برا لگنا چاہیے؟ آپ کیوں ایسی ہمدردی لے کر آتے ہیں کہ آپ پر یہ حدیث فٹ ہو جائے؟ تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ ایسے کسی بھی عقیدے کو دل اور دماغ میں جگہ دینے کی کہ جس سے اہل بیت اطہار راضی نہیں. اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یہ جو 9 ربیع الاول کے جشن پر ایک لفظ لکھا جاتا ہے عید تاج پوشی امام زمانہ، یہ بالکل غلط لفظ ہے، یاد رکھیے گا. میری بات شاید کچھ لوگوں کو ناگوار بھی گزرے، لیکن اس کو بدل دیجئے. اچھی اور نئی چیز جہاں سے سیکھنے کو ملے، جائز چیز کو سیکھ لیا کیجئے کہ علم مومن کی میراث ہے، مومن کا اثاثہ ہے. تاج پوشی امام زمانہ ہرگز درست نہیں ہے. یہ لفظ کہنا، اگر 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد آپ 9 ربیع الاول کو تاج پوشی امام زمانہ منا رہے ہیں، چونکہ امام زمانہ کی امامت کا آغاز ہوا ہے ظاہری طور پر، تو یہ بالکل غلط بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہی روش کرنی ہے تو پھر صرف آخری امام تک کیوں؟ پھر آپ یوں کریں کہ 22 رمضان کو امام حسن مجتبیٰ کی تاج پوشی کریں. آپ 28 صفر کے بعد 29 صفر کو 29 صفر کو آپ مولا کائنات کی تاج پوشی کریں. آپ 28 صفر کے بعد 29 صفر کو امام حسن کی شہادت کے دن امام حسین علیہ السلام کی تاج پوشی کریں. آپ پھر 11 محرم کو چوتھے امام کی تاج پوشی کریں. آپ پھر 26 محرم کو 5ویں امام کی تاج پوشی کریں. اسی طرح سے پھر آپ چلتے چلے آئیں، ایک امام شہید ہو، اس کے اگلے دن آپ ان کے وارث اور بعد والے امام کی تاج پوشی کریں. کرتے ہیں ایسا؟ نہیں کرتے، غم کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ سارا فارمولا اور نظام بدل کر جب آخری امام کے بارے میں آتا ہے تو پھر 8 تاریخ کو امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد 9 کو آپ کیا کرتے ہیں؟ تاج پوشی امام زمانہ. ہمارے ائمہ بادشاہ نہیں تھے، تاج کا تعلق بادشاہت کے ساتھ ہے. ہمارے ائمہ کو تاج پوشی کی ضرورت نہیں ہے. تاج ان کے قدموں کی خاک سے بھی کم تر شے کا نام ہے. ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، تم تاجور ہو جاؤ گے، تمہیں تاج مل جائے گا. لیکن خبردار یہ نہ کیجیے گا کہ یہاں امام غم کر رہے ہوں، امام کے خانوادے میں غم ہو اور یہاں پر آپ تاج پوشی کہہ کے عید منا رہے ہوں. ایسا نہیں ہوتا. 9 ربیع الاول کی جو عید ہے اسے عید زہرا علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں عید کا دن منایا گیا تھا. سچ پتہ ہونا چاہیے کہ حق اور سچ یہ ہے کہ یہ عید سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، یہ عید زہرا ہے. زہرا سلام اللہ علیہا کے ہر قاتل پر لعنت بھیجیں، ہر ظالم پر لعنت بھیجیں، ہر اس شخص پر لعنت بھیجیں جو ان کے قتل میں شریک ہو، ان پر ظلم کرنے میں شریک ہو، ان کے ظالموں اور قاتلوں کو دوست رکھتا ہو، اس پر بھی لعنت بھیجیں. یہ دن خالصتاً تبرے کا دن ہے. آپ نے 2 مہینے 8 دن تولا کیا، خوب تولا کیا، 1 دن تبرہ کرنے دیں. اور یہ تاج پوشی کا دن نہیں ہے بلکہ یہ عید زہرا سلام اللہ علیہا کا دن ہے. پروردگار ہمیں زندگی بھر جوش و خروش کے ساتھ عید سیدہ سلام اللہ علیہا منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان کے دوستوں کو دوست رکھنے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کا جو حکم ہے اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے.